بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11 فروری 2013 PIA کا ایک بوئنگ 737 ہوائی جہاز شارجہ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے لیے پوزیشن لے رہا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے ابتدا میں اسے ایک طرف کے رن وے سے آنے کے لیے کلیئر کیا، لیکن اسی دوران ہوا کی رفتار اور سمت میں اچانک تبدیلی آئی۔ تیز کراس ونڈ کے باعث عین آخری لمحوں میں اسے دوسرے رن وے کی طرف سے اپروچ کرنے کی ہدایات دی گئیں۔ اب ایک پائلٹ کے لیے یہ لمحہ انتہائی حساس ہوتا ہے، کیونکہ لینڈنگ کی پوری کیلکولیشن، رفتار، اونچائی اور زاویہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس جہاز کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب اس نے دوسرے رن وے کی طرف سے لینڈنگ کی کوشش کی تو کیلکولیشن میں معمولی سی غلطی ہو گئی، لیکن ہوا کے بدلتے پیٹرن اور اس غلطی کے امتزاج نے ایک خطرناک صورتحال پیدا کر دی۔ رن وے کے شروع میں ٹچ ڈاؤن کرنے کی بجائے یہ جہاز کافی آگے جا کر تقریباً رن وے کے درمیان میں لینڈ ہوا۔ اب یہاں ایک بنیادی اصول ہے کہ جتنا زیادہ آپ رن وے کے اندر جا کر ٹچ ڈاؤن کریں گے، اتنا ہی کم فاصلہ آپ کے پاس باقی بچتا ہے جہاز کو روکنے کے لیے۔ اسی دوران ہوا کا دباؤ، رفتار کا زیادہ ہونا اور لینڈنگ کے فیصلے کو جاری رکھنے کی سوچ، ان سب نے مل کر اس صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاز نے رن وے کو بہت سخت اور تیز رفتاری کے ساتھ ٹچ ڈاؤن کیا۔ یہ ایک ہارڈ لینڈنگ تھی، ایسی ہارڈ لینڈنگ جس میں جہاز اپنی لمٹس کراس کر جاتا ہے۔ ٹچ ڈاؤن کے فوراً بعد جہاز ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اچھلا اور کئی فٹ تک فضا میں بلند ہوا۔ عینی شاہدین، جن میں PIA کے اپنے گراؤنڈ انجینئرز اور سٹاف شامل تھے، ان کے مطابق یہ منظر انتہائی غیر معمولی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جہاز رن وے کے درمیان میں زمین کو لگا، پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اوپر اٹھا، جیسے کسی نے اسے دوبارہ فضا کی طرف دھکیل دیا ہو۔ اس کے بعد یہ دوبارہ نیچے آیا اور اس بار لینڈنگ اور بھی زیادہ سخت تھی۔ اس شدید دباؤ کے نتیجے میں جہاز کے مین ویلز اس جھٹکے کو برداشت نہ کر سکے، وہ ٹوٹ گئے اور جہاز کی باڈی میں گھس گئے۔ اب صورتحال مکمل طور پر بگڑ چکی تھی۔ جہاز کے نیچے کا ڈھانچہ متاثر ہو چکا تھا اور وہ اپنے انجن پر رگڑ کھاتا ہوا رن وے پر گھسٹنے لگا۔ بائیں طرف کا مین لینڈنگ گیئر اچانک کولیپس ہو گیا، جس کے نتیجے میں جہاز کا بایاں پہلو نیچے جھک گیا اور نمبر 1 انجن براہ راست رن وے سے ٹکرا گیا۔ اگرچہ کوئی دھماکہ نہیں ہوا اور فوری طور پر آگ بھی نہیں لگی، لیکن دھاتی رگڑ کی تیز آواز اور چنگاریوں کی روشنی نے اس منظر کو انتہائی خوفناک بنا دیا۔ جہاز رن وے کے کنارے کی طرف گھسٹتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور اسی دوران اس کے نیچے سے مختلف حصے ٹوٹ کر ادھر ادھر اچھلتے رہے۔ رگڑ کے باعث جہاز کے نچلے حصوں میں آگ لگ گئی، جس نے صورتحال کو مزید خطرناک بنا دیا۔ تاہم ایئرپورٹ کی فائر سروسز فوری طور پر حرکت میں آئیں اور چند ہی لمحوں پر موقع پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے نہایت تیزی سے آگ پر قابو پایا، جس کی بدولت ایک بڑے حادثے کو مزید سنگین ہونے سے روک لیا گیا۔ اسی دوران کیپٹن نے فوری فیصلہ کرتے ہوئے ایمرجنسی ایویکویشن کا حکم دیا۔ جہاز کے ایمرجنسی شوٹس کھول دیے گئے اور مسافر ان سلائڈز کے ذریعے تیزی سے باہر نکلنے لگے۔ یہ لمحے انتہائی حساس ہوتے ہیں، جہاں ہر سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے، اور خوش قسمتی سے تمام افراد محفوظ طریقے سے جہاز سے باہر آنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کہانی ہے اس بوئنگ 737 ہوائی جہاز کی، جسے میں نے اپنی سروس کے دوران 90 کی دہائی میں VVIP فلائٹس کے استعمال کے لیے آتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہی جہاز تھا جس کی رجسٹریشن الفا پاپا براوو ایکو ہوٹل تھی اور جسے VIP کنفیگریشن میں تیار کیا گیا تھا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی کے دوران کئی بار اس جہاز کی فلائٹس کو لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹس پر ہینڈل کیا۔ یہ ایک برانڈ نیو ہوائی جہاز تھا، اپنی ساخت، اپنی کارکردگی اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے ایک نمایاں مقام رکھتا تھا۔ وقت کے ساتھ اس کا کردار بدلتا گیا اور آخر کار اسے قومی ایئر لائن کے بیڑے میں شامل کر دیا گیا، PIA کو واپس کر دیا گیا، تمام کاغذات اور اخراجات سمیت۔ یہ جہاز کئی ملین ڈالر کا قرض لے کر خریدا گیا تھا اور آنے والے برسوں میں اس قرض کا سود اور جہاز کی ڈیپریسیشن مل کر اس کی اصل قیمت کے برابر ہو گئے۔ یعنی جتنی رقم سے اس جہاز کو خریدا گیا تھا، تقریباً اتنی ہی اسے برقرار رکھنے، مینٹین کرنے اور چلانے پر لگ گئی۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں ہوا بازی کے مالی پہلو کو سمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا، اس روز یہ فلائٹ اسلام آباد سے روانہ ہوئی تھی، سیالکوٹ میں رکی اور پھر شارجہ کے لیے ٹیک آف کیا۔ اس میں عملے کے ارکان کے علاوہ 107 مسافر سوار تھے۔ شارجہ ایئرپورٹ پر اس تباہ کن لینڈنگ کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اس جہاز کو ریپیئر کرنے کی بجائے رائٹ آف کر دیا جائے۔
اس کے بعد یہ جہاز کافی عرصے تک اسی حالت میں شارجہ ایئرپورٹ پر کھڑا رہا اور اسی دوران اس کی پارکنگ اخراجات بھی ادا کیے جاتے رہے۔ آخرکار اسے مکمل طور پر سروس سے نکال دیا گیا اور یوں اس جہاز کا سفر ختم ہو گیا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو صرف ایک حادثے کی نہیں بلکہ ایک مکمل دور کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ جہاز جو کبھی اپنی شان کے ساتھ اڑتا تھا، مختلف کردار ادا کرتا رہا اور آخرکار ایک حادثے کے بعد تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس واقعے نے نہ صرف ایک جہاز کا باب بند کر دیا بلکہ ہمیں یہ بھی دکھایا کہ ہوا بازی میں ایک چھوٹی سی غلطی، ایک لمحے کا فیصلہ کس طرح ایک بڑے نتیجے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ آج آپ اس ویڈیو میں جو تصاویر دیکھ رہے ہیں اور جن عینی شاہدین کا ذکر کیا گیا وہ میرے چینل یور فلائٹ رڈار کے ویورز اور سبسکرائبرز میں شامل ہیں۔ میں ان کے نام لیے بغیر دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ قیمتی اور ایکسکلوسیو مواد فراہم کیا تاکہ ہم اس پورے واقعے کی تفصیل آپ تک پہنچا سکیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرول میں میری 32 سالہ نوکری واقعات اور ایکسائٹمنٹ سے بھرپور رہی۔ میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے بہت انٹرسٹنگ اور تھرلنگ سٹوریز موجود ہیں۔ میں نے اپنی اس سروس کے دوران بہت کچھ دیکھا اور ایسا سیکھا جو آپ سب کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ مجھ سے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔